اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ حضرت رحمت میرا بھی آج کی گفتگو جو ہے وہ 71ویں مقام پہ جو ہے وہ پہنچ گئی۔ یہ رب کا بڑا کرم ہے۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، میرے نزدیک تو ہر ولی جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ ہوتا ہے، لیکن صرف شہنشاہ نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ گر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ بناتا ہے، ان کی دعاؤں سے لوگوں کو تخت ملتا ہے۔ یہ ان کی ایک جو وجہ شہرت ہے، ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن دنیا جس نقطہ نگاہ سے دیکھتی ہے، اکبر بادشاہ جس کو انڈیا والے دا گریٹ کہتے ہیں، دا گریٹ اکبر کہتے ہیں، وہ اکبر بادشاہ ان کا مرید تھا۔ تو آج جن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اکبر بادشاہ ان کے در پر ننگے پاؤں چل کر جایا کرتا تھا۔ آئیے گفتگو کو سب سے پہلے اپنے معمول کے مطابق نام سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام، اصل نام جو ہے وہ شیخ سلیم الدین فاروقی المعروف شیخ الہند، شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ، شیخ سلیم چشتی یہ بولا جاتا ہے۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی مختلف جگہوں پہ مختلف لکھی ہے، لیکن میں جو بیان کرنے لگا ہوں وہ اخبار الاخیار کے اندر ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی 897۔ تو تاریخ وصال جو ہے وہ 980 ہجری ہے، یعنی 1573 عیسوی بنتی ہے۔ یوں آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ با اختلاف 83 سال بنی۔ 2014 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے شمسی سال کے مطابق 531 سال جو ہے وہ ہو چکے دنیا سے گئے ہوئے۔ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی غوث پاک کی کہ وصال کے 336 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اگر آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 897 تسلیم کی جائے تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی؟ جملہ ایک سنا دوں آپ کو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جن کی کتاب پڑھ کر مجھے شوق ہوا کہ میں بھی اولیاء کرام کے تذکرے جو ہے وہ کروں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حب درویشاں کلید جنت است۔ یہ جو درویش ہوتے ہیں نا، صوفیاء کرام ہیں، یہ دال کے اوپر زبر ہوتی ہے، پیش نہیں ہوتی۔ حب درویشاں کہتے ہیں کہ یہ جنت کی چابی ہے، اولیاء سے محبت کرنا۔ آئیے ذکر کرتے ہیں اس ولی کامل کا کہ جو مرشد ہے دا گریٹ اکبر کا۔ سب سے پہلے ان کے نام کے آگے شیخ آتا ہے۔ ویسے کچھ لوگ اس کو شیخ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ولی کامل کے ساتھ آتا ہے تو میں اس کو شیخ پڑھتا ہوں۔ شیخ ویسے ایک ذات بھی ہے۔ شیخ، یہ شیخ جو لفظ ہے، شاخا یشیخ و شیخن، یہ عربی کا لفظ ہے شیخ۔ اس کا معنی ہوتا ہے بڈھا، بوڑھا، اور اس کی جمع آتی ہے شیوخ۔ اس کا استعمال شروع میں، جو شیخ کا لفظ تھا، یہ شروع میں عرب لیڈر کے لیے ہوتا تھا۔ جو عربیوں کے اندر قبیلے کا سردار ہوتا تھا، قبیلے کا امیر ہوتا تھا، قبیلے کا لیڈر ہوتا تھا، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اس کے بعد لفظ شیخ جو ہے یہ شاہی فیملی میں داخل ہو گیا۔ جو بادشاہ ہوتے تھے عرب کے، ان کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لفظ آپ کو شاہی فیملی میں ملے گا۔ آپ سعودی فیملی میں چلے جائیں، یہ جو سعودی عرب کی فیملی ہے شاہی، ان کے اندر لفظ شیخ آپ کو ملے گا لیڈر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کویت جو ملک ہے، اس کی جو فیملی ہے شاہی، اس کے اندر دیکھیں، وہ جو اس کے ارکان ہیں، ممبر ہیں، اس کے اندر یہ لفظ آپ کو ان کے نام کے ساتھ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ لبنان کے اندر عیسائی حکمران جو ہیں، جو جنہوں نے رولنگ کی ہے، اس فیملی کے ساتھ بھی یہ لفظ شیخ لگتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ یہ لبنان میں ان لوگوں کو بھی شیخ کا ٹائٹل دیا گیا کہ گورنمنٹ عثمان امپائر، عثمانیہ سلطنت عثمانیہ تھی نا، مسلمانوں کی حکومت تھی، سعودی عرب پہ بھی تھی، یہ جتنے مڈل ایسٹ ہیں، مکہ مدینہ، یہ سب ان کے انڈر میں تھا۔ تو وہ ان کے ساتھ لڑ کے لبنان جب آزاد کروایا، غور سے سنیے گا، لڑ کر آزاد کروایا، تو جو لوگ عثمان امپائر کے ساتھ لڑے تھے، ان مجاہدوں کو بھی شیخ کا ٹائٹل دیا گیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ عثمان امپائر مسلمانوں کو جنہوں نے مارا تھا، ان کے ساتھ بھی شیخ کا ٹائٹل ان کو دیا گیا۔ پھر یہ لفظ شیخ جو ہے وہ شاہی فیملی سے نکل کر علمی دنیا میں داخل ہو گیا۔ علمی دنیا میں جب یہ داخل ہوا تو پھر یہ بڑے بڑے جو علم کے بڑے ماہر ہوتے تھے، ان کے ساتھ لگایا جاتا تھا فضیلت الشیخ۔ شیخ بولتے تھے کہ جو علم کے اندر ماہر ہوتا تھا، شیخ الحدیث،
شیخ القرآن، شیخ التفسیر. تو یہ لفظ شیخ علمی دنیا میں داخل ہوا. پھر جب یہ لفظ ٹریول کرتا کرتا ہندوستان کے اندر آیا تو یہاں آ کر زیادہ تر یہ لفظ اولیاء اور صوفیاء کے ساتھ استعمال ہونے لگے. جو روحانیت کے ماہر ہوتے تھے، جن کا روحانیت کے اندر بڑا مقام ہوتا تھا، ان کو تعظیماً جو ہے وہ لفظ شیخ، ٹائٹل شیخ کا دے دیا جاتا تھا. کچھ آپ کی سمجھ میں آیا؟ میں ایک دفعہ فرہنگ آصفیہ پڑھ رہا تھا، اچھی کتاب ہے، لکھنے والے بھی سید ہیں اور بڑے زبردست عالم ہیں. انہوں نے لکھا کہ شیخ جو ہے یہ اسے کہا جاتا ہے، اس بوڑھے آدمی کو کہا جاتا ہے، وہ عمر کے لحاظ سے گفتگو کر رہے ہیں، کہ جو 50 سے اوپر کا ہوتا ہے اور 80 سے نیچے کا ہوتا ہے. یہ انہوں نے عمر کے لحاظ سے گفتگو کی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک اور تصوف کے اندر شیخ اس کو کہا جاتا ہے جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دے. اب وہ مردہ دل ہو یا مردہ جسم ہو، یہ دونوں چیزیں ولی کامل کے پاس ہوتی ہیں. وہ مردہ دل ہو یا مردہ. اب دیکھیے جیسے شیخ عبد القادر گیلانی، یہ لفظ شیخ کا دبدبہ سمجھ میں آتا ہے نا. ایک تو عمر کے لحاظ سے بھی شیخ ہوئے، علم کے لحاظ سے بھی شیخ ہوئے، اور پھر اوپر سے مردے کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ کیا. تو یہ شیخ کا ٹائٹل جو ہے تعظیماً دیا جاتا ہے، اور روحانیت کے اندر جس کا بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس کو شیخ بولا جاتا ہے. انڈونیشیا کے اندر بھی لفظ شیخ ہے. آپ اگر انڈونیشیا میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو لفظ شیخ ملے گا. وہ اپنے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی تصوف ہے، ملیشیا کے اندر تصوف ہے، چائنا کے اندر تصوف ہے، یہ رشیا کی سٹیٹس کے اندر تصوف ہے، ہندوستان کے اندر تصوف ہے. یہ تصوف جو ہے وہ آپ کو ان علاقوں کے اندر نظر آئے. تو آپ کو شیخ کا ٹائٹل جو ہے وہ تعظیماً دیا گیا. آپ نے 24 سال کا عرصہ جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر گزارا ہے، اس کے اندر عجم کی دنیا بھی شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص آپ کے اوپر کرم یہ تھا کہ مکہ میں حج کا موسم ہوتا تو مکہ میں پہنچ جاتے، اور میلاد النبی ہوتا تو مدینہ میں پہنچ جاتے. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. اور 24 سال کا عرصہ تقریباً وقفے کے ساتھ، مسلسل نہیں، وقفے کے ساتھ آپ نے 24 سال کا عرصہ تقریباً جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ گزارا. سلیم الدین. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پرانے دور کے اندر لفظ دین کا استعمال جو ہے وہ نام کے ساتھ ہوا، اور یہ ایک رواج بھی تھا اور ویسے بھی لوگ رکھتے تھے. تو اصل سلیم، یہ سلیم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. میں نے اس کے معنی تلاش کر رہا تھا تو مختلف جگہوں پہ اس کے معنی مختلف ملے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سلیم جو ہے قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ آیا، اور دونوں مرتبہ لفظ سلیم دل کے ساتھ آیا، یعنی دل کی صفت بنا ہے. قلب بقلب سلیم، قلب جو ہے وہ موصوف بنا اور سلیم اس کی صفت بنا. سلیم کا معنی جب بقلب سلیم یہاں استعمال ہوا، دل کی صفت بن کر آیا. تو اب میں ذرا مفہوم بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ یعنی وہ دل جو ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہو، وہ دل بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ جو آیا. تو قلب سلیم ہوا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن جو ہے، ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی جو ہے وہ پاک ہو. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں بامسمہ ہیں شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ واقعی وہ سلیم ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک آپ کا. اللہ اکبر جل شانہ. اور آپ کے نام کے ساتھ فاروقی آتا ہے. یہ فاروقی جو ہے وہ آپ کی حسب نسب، آپ کے شجرہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. تو یہ کیسے پتا چلا؟ تو شجرے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی زبردست دلیل یہ ہے کہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. اب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، وہ فاروقی ہیں. تو جب یہ ان کی اولاد ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فاروقی ہیں. تو فاروق جو ہے، لفظ فاروقی یہ اشارہ کرتا ہے اس جانب کہ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا خاندان جو ہے اس کا شجرہ نسب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لفظ چشتی. لفظ چشتی آپ نے بڑا سنا، انڈیا والے تو بہت جانتے ہیں، دیوانے ہیں معین الدین چشتی. لیکن ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظ شروع کہاں سے ہوا، کہاں سے شروع ہوا. تو یہ یاد رکھیے کہ چشتی جو ہے یہ یا تو نسبتی ہے. چشت اصل میں ایک شہر کا نام ہے. یہ کسی دور کے اندر تصوف کا مرکز ہوتا تھا. بلکہ مجھے تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ چشت جو ہے یہ چشت جو ہے یہیں بڑے بڑے چشتیہ سلسلے کے بانی اور امام جو ہیں وہ یہاں ان کا اجتماع، یہاں یہ ان کا گڑھ تھا. اب یہ چشت ہے کہاں؟ افغانستان. موجودہ دور کے اندر افغانستان کا ہرات سے 177 کلومیٹر ایسٹ کی طرف جائیں تو یہ آپ کو چھوٹا سا شہر ملے. آج اگر آپ جائیں گے تو قبرستان ملے گا، 2 گنبد ملیں گے اور وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. لیکن ان سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کبھی یہاں
علم کا مرکز ہوتا تھا، کبھی یہ جگہ جو ہے وہ تصوف کا گڑھ ہوتا تھا. تو سب سے پہلے لفظ چشتی کس نے استعمال کیا؟ یہ یاد تو ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ لفظ چشتی جو ہے نام کا حصہ بنا، صفت نسبتی بنی حضرت پیر طریقت راہبر شریعت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ. ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ یہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے. شام کسے کہتے ہیں؟ پرانی کتابوں میں جب شام آئے تو سمجھ آئیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ سیریا ہے. آج کے دور میں اس کا نام سیریا ہے. تو آپ سیریا کے رہنے والے تھے، وہاں سے آپ بغداد آئے. جب آپ بغداد آئے تو بغداد آ کر خواجہ ممشاد الو دینا وری ان کی آ کے آپ نے بایعت کری. جب آپ نے بایعت کی تو ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ زبردست عالم دین، قرآن اور حدیث کے ماہر. تو ممشاد رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ساری کہا تمہارا نام کیا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. میرا نام جی ابو اسحاق شامی ہے. آپ نے فرمایا آج سے شامی نہیں، آج سے تمہارا نام ابو اسحاق چشتی ہے. تم جاؤ افغانستان، وہاں کے علاقہ چشت میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو جا کے فیض پہنچاؤ. وہ لوگ جو ہیں وہ تم سے فیض حاصل کریں گے. تو آپ بغداد سے افغانستان کو چلے اور وہاں جا کر علاقہ چشت میں آپ نے جو ہے وہ قیام کیا اور اپنا فیض جو ہے وہ لوگوں کو دیا. اب آپ ذرا سن لیجئے کہ یہ جو چشتی ہیں یہ کہاں سے چلے. ابو اسحاق چشتی، ان کے مرید ہوئے خواجہ ابو احمد چشتی، ان کے خلیفہ خواجہ ابو محمد چشتی، ان کے خلیفہ خواجہ ابو محمد یوسف چشتی، ان کے خلیفہ خواجہ مودود چشتی، ان کے خلیفہ حاجی شریف چشتی، ان کے خلیفہ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، جن کو آپ عام میں ہم بول جاتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی. تو یہ چشتیہ کا سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا. کچھ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس چشت سے پھر آگے یہ سلسلہ ہی بن گیا چشتیہ. چشتی جو اس کے فالوور تھے وہ اپنے نام کے ساتھ چشتی لکھنے لگے. تو جیسے قادریہ، سوراوردیہ، کبراویہ ہے، بڑے بڑے مشہور تو خیر قادریہ ہے، سوراوردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، اس کے برابر میں یہ مشہور جو ہیں یہ چار ہی بڑے ہیں چشتیہ. تو وہاں سب سے پہلے ابو اسحاق چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شامی کے ساتھ چشتی لگا. اور پھر اس کے بعد جب یہ لفظ مشہور ہوا تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے آ کر انڈیا میں اس کو دوام جو ہے وہ بخشا، مشہور ہوئے. پھر اس کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بعد نظام الدین. تو آگے پھر انہی سے شاخیں جو ہیں وہ نکلتی گئیں. تو کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا چشتی کے بارے میں پتہ چلا. تو سلیم الدین شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ یہ بھی چشتیہ سلسلے میں ہی باعث تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ چشتی لگا. اور ویسے بھی بابا فرید الدین گنج شکر سے خاندانی تعلق ہے تو چشتی ویسے بھی. اب آ جائیے یہ چشتیہ سلسلہ ہے کیا. میں تھوڑی باتیں کچھ کرتا جاتا ہوں. یہ چشتیہ سلسلہ کی ایک خاصیت یہ ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دونوں چیزیں وہ کیا؟ جذب بھی ہوتا ہے، ہوش بھی ہوتی ہے. ان کے اندر ہوشیاری بھی ہے اور مستی بھی ہے، دونوں چیزیں ان کے اندر. اور چشتیہ کے اندر یہ دیکھیں یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ اصل کی کرتے ہیں. اگر کسی کی آپ مثال دیں جی اس کے اندر تو یہ بات پائی نہیں جاتی، تو یہ فرع پہ بات ہم نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بنیاد بنائی گئی تھی، جو اصول تھے، اس میں کیا تھا. تو چشتیہ جو ہوتے ہیں، چشتیہ سلسلے کی خاصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اولیاء صوفیاء جو ہیں وہ سب سے پہلے آداب سکھاتے ہیں، تواضع اور تمام اخلاق حسنہ جتنے ہیں اس کے یہ اس قدر خوگر ہوتے ہیں، اس قدر حامل ہوتے ہیں کہ کوئی قوم ان سے نفرت نہیں کرتی اور یہ کسی قوم سے نفرت نہیں کرتے. اب اس کی مثال جو ہے وہ دینا چاہوں گا میں کہ یہ سب سے محبت کرتے ہیں، کوئی قوم ان سے نفرت نہیں کرتی. اس کی مثال میں سکھ ازم کے بانی کہ جن کو سکھ جو ہیں وہ اپنا بانی مانتے ہیں بابا گرو نانک سے دینا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ بابا گرو نانک کی زیادہ تر بیٹھک جو ہے وہ کن کے ساتھ رہی؟ چشتیہ سلسلے کے ساتھ رہی. اس کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھک رہی ہے آپ کی ان کے ساتھ، اور انہی سے آپ نے فیض بھی پایا ہے. جب میں نے یہ سنا کہ بابا گرو نانک وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے جو بابا فرید دوسرے ہیں، فرید ثانی جو ہیں، ان کے پاس بیٹھتے رہے، ان سے گفتگو ہوتی رہی اور وہ صوفیاء کرام کے پاس بیٹھا کرتے تھے. پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بابا گرو نانک کے بارے میں جانوں. اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ میں
क्योंकि असल तालीम पता चल सकती है कि जब उसका फॉलोअर जो है वो बताए। फिर मैं ननकाना साहब जो है वो मैं गया। हो सकता है कि कुछ लोगों को इख्तलाफ हो कि मैं ननकाना साहब क्यों गया, तो भाई फिर तो हजरत उमर पर भी एतराज होगा कि हजरत उमर जो है जब बैतुल मकदस को फतह किया था तो आप चर्च में क्यों गए थे, याद है ना आपको। फिर तो इतराज हजरत मियां मीर पर भी होगा कि मियां मीर जो है वो अमृतसर जो गोल्डन टेंपल है उसकी बुनियाद रखने के लिए क्यों चले गए थे, वहां ईंट क्यों रखी आपने। ये बात नहीं है, एक चीज को हासिल करने के लिए जो है वो जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां जो मुझे ये चीज हासिल हुई और मैंने खुद भी जो पढ़ा था वो ये है कि बाबा गुरु नानक जो हैं इनकी जो तालीमात है वो हमारे इस्लाम से ज्यादा मिलती है बनिस्बत हिंदुइज्म के। ये मैं कहना चाहूंगा कि बाबा गुरु नानक की आप तालीम पढ़ लीजिए, तौहीद पढ़िए, आप उनका हुजूर के बारे में ईमान पढ़िए, आप मिराज के बारे में पढ़िए उनका बयान, आप मिसवाक के बारे में उनका बयान पढ़िए, और जो चीजें आपको नजर आई, और फिर किताब पढ़ लीजिए औलिया कराम और सूफिया कराम के जो है वो उसके अंदर आपको अशआर मिलेंगे। ये आप देख लीजिए कि यानी जो मजहबी किताब है, जिस किताब को सिख बड़े अदब से रखते हैं, उस किताब के अंदर भी ज्यादातर चिश्ती सिलसिले के सूफिया और दूसरे औलिया जो हैं उनका कलाम उसके अंदर आपको मिलेगा। तो बाबा गुरु नानक जो है, बात में पड़ी, देखिए सिखों को अगर इख्तलाफ हुआ है या झगड़ा हुआ है तो औरंगजेब के दौर से हुआ, राइट। औरंगजेब ने जो किया, अब मुझे मालूम नहीं, मैं उस दौर में था नहीं, लेकिन अगर यह कहो कि उसने कत्ल किया है तो फिर औरंगजेब ने तो अपने भाई को भी कत्ल करवाया है, अपने बाप को भी जेल में रखा था। औरंगजेब ने तो सरमद को भी फिर शहीद करवाया था। औरंगजेब का तो और फिर मजहब, फिर उनको छोड़ो, पूरे मुगल कौम जो है उन्होंने कितने बंदों को, हिंदुस्तानियों को मारा है, पूरी मुगल ने कितनों को मारा। सिर्फ आप किला चित्तौड़ को देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ कला चित्तौड़ जो है, इसके अंदर जब सुरंग खोदी गई थी, आपको मालूम है कि 2 सुरंगें खोदी गई थी। वो सुरंग इतना अरसा लगा उसको खोदने का, फिर उसके अंदर उसको फाड़ने के लिए, वो बुनियाद को तोड़ने के लिए जब उसके अंदर बारूद रखा गया, एक का फीता छोटा था और दूसरे का फीता बड़ा था, वो छोटा फीता जो है वो जल्दी फट गया। अब ये अंदर चले गए, जो ही ये तेजी से अंदर दाखिल हुए तो वो दूसरा फीता देर से फटा। वो जब फटना था तो सैकड़ों फौजी जो हैं वो अकबर बादशाह के सैकड़ों फौजी जो है वो मारे गए, शहीद हो गए। अब शहीद बोले जो भी आप कहें, तो कितने बंदे मरे। तो आखिर में फिर देखा जी इन लोगों ने यहां आकर कत्लो गारत की थी, आखिर में बहादुर शाह जफर के बेटे भी वही सर तन से जुदा करके उसके सामने जो है वो रख दिए गए। ये मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं आपको कि काम इन्होंने भी नहीं की थी। तो वैसे अगर सिख जो है वो जितने हैं वो सब अगर गौर से देखें, इस बात को देखें कि उनके बानी के अकायद जो हैं वो ज्यादातर हिंदुओं के साथ नहीं मिलते, वो मुसलमानों के साथ मिलते हैं। बाबा गुरु नानक जो है वो मक्का में गए, बाबा गुरु नानक जो है वो मदीना में गए। बाबा गुरु नानक को जो है उनका जो जुब्बा है, अब ये क्लिप जो है दसो जी बाबा जी के बारे बाबा जी ने जो वापसी मुसाफर करते थे उन्होंने पढ़वा दिया। फिर बाबा जी ने माँ बाप इतने रहते एक अमल जब फिर बाबा जी पहले नाम के नानक का आना जिन्हों पर ननकाना सिख धर्म में पहले पहले बाद में गुरुद्वारा बना था, जो पता लगा कि इलाही नूर में, फिर बाद में गुरुद्वारा बना। ये दास शानदार उस वक्त पैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हर बंदे अपने मेरे को किसी मेरे को खरीदा नहीं सकता, लेकिन जो चीज करी ना वो जिम्मे इस्लाम हो गया कि सच्चे दे कभी तो पता ना रहा कभी सही पता है। एक निजाम पे कोई खावा है कितने अर्से से मेरे 28 साल तक सर्वत हो गए, 35-36 साल हो गया है। तो बाबे बोले क्या झाले ना कि मैं नहीं मेरे मुफ्ती पूछा ਜਦੋਂ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨੀ ਸੰਗ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਨਕਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹਰਾਮ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर इबादत हराम है। लेकिन हूँ कई लोग जो बराबर के सारे अंदर आके ना उन्हें नहीं मिल सकते।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 3.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਸੁਬਤਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਹਯਾਤਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਯਾਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚੋਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਲਾ ਲਾ ਦੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਏਗਾ। وہ خانے کعبے پہ گئے سن، مکے مدینے میں گئے سن، لیکن لوگ پوری دنیا نے طاقت استعمال کی تھی لیکن جھولا نہیں لا سکیا کیوں؟ جدے نال پیار ہے وہ نہ مارے تو کون مارے گا؟ وہ چولہا کتنے؟ وہ چولہا ہے فیروزپور گردوارے فیروزپور انڈیا۔ مینوں کسی نے دسیا تسی سر کتنے رہندے ہو؟ میں لاہور رہنا ہوں لیکن میں 2 سال بعد آیا، میں امریکہ 14 سال تو ہوں، میں اتنے لیکچر دینا۔ اچھا مسلمان انہوں نے رولوا پایا نا سکھا نے کہ ساڈے نے مسلمان کہتے ساڈے اسی دباؤنا، ہندو سکھ سارے جلاؤنا۔ پھر وہ دوجی روپی چ آ گیا، پوچھا کیوں لڑتے مرتے شکل در سائڈ ہے جی اتنے کرتار مسلمان کہنے سے دباؤنا چاہتے، ہندو سکھ جلاؤنا چاہتے۔ دونوں نے گل سنی ہوں کہ ادا کرو تھی کپڑا چکو، جب چادر چکیا نا چادر جہی کپن کی چادر ہوں وہ چکے وہ تالے 2 پولوں کے ہار سن۔ آپ چلے گئے زندہ ان کی دو عرض کراؤ، آدھے مقبرہ بناؤ، آدھے لے جاؤ گردوارا۔ یہ بھی دنیا نہیں ہوتی گردوارا بھی ہے کرتارپور شکر گڑھ پوچھنے کے لیے جو ہے میں گیا تو بابا گرو نانک، اب دیکھیے سکھ اکثر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں رب کا نام لیتے ہیں، تو یہ رب کیا ہے؟ ہر نبی نے جب بھی دعا مانگی قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے انہوں نے اس رب کے لفظ کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو چشتیہ سلسلے کے اندر ایک خاصیت آپ کو یہ ملے گی کہ یہ لوگ جو ہیں اس قدر اخلاق حسنہ کے حامل ہوتے ہیں کہ کوئی قوم ان سے نفرت نہیں کرتی یا کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ان کا صرف مسلک یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے اندر اپنا میسج پیغام جو ہے وہ پہنچائیں، محبت ان کے اندر پیدا کریں اور لوگ جو ہیں وہ اس کو مانیں کہ جس کے پاس 99 حصے رحمت ہے اس کو مانیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اور ویسے بھی سکھ ازم جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ زیادہ تر اثرات بھی یہ چیزیں ان کے اندر آپ کو ملیں گی تو چشتیہ سلسلے کی ملیں گی۔ ابھی بابا گرو نانک جب اپنے گھر سے چلے تھے، ننکانہ صاحب سے گھر سے چلے تو آپ کو معلوم ہے جو ان کے ساتھ بندہ تھا وہ آپ کو جب کبھی آپ بیٹھتے تھے تو وہ آپ کو گا کر کلام بھی سنایا کرتا تھا یہ بات جانے۔ اور یہ چشتیہ سلسلے کے اندر ہے، چشتیہ سلسلے کے تو اپنے قوال ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں، کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں جتنے بھی سکھ ہیں، یہ سکھ جتنے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، میں انہیں چاہوں گا کہ آپ اپنی کتاب کو ذرا دیکھیے اور بابا گرو نانک کی تعلیم کو دیکھیے۔ بابا گرو نانک کے عقائد جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بابا گرو نانک بقول دلاور سنگھ کے، میں جب ننکانہ صاحب گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بابا گرو نانک کا وصال ہو گیا تو اس وقت مسلمانوں میں اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ کیوں جھگڑا ہوا تھا؟ تو پھر بابا گرو نانک کا جسد انور غائب کیوں ہو گیا تھا؟ تو پلیز آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ تو اسی لیے جب میں اسٹڈی کرنے لگا تو مجھے معلوم پڑا کہ تھامس پاٹرک ڈکشنری آف اسلام اس نے کتاب لکھی ہے، 1884 میں اس نے لکھی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بابا نانک مسلم صوفی ہے۔ یہ میں تھامس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، مجھے ڈر بھی لگا رہتا نا اپنے سننے والوں سے، کیونکہ اعتراض جو ہے وہ فوراً جڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کوئی آدمی دیکھتا کہ یار اس بندے نے باقی کتنی محنت کی ہوگی، وہ اگر کوئی ایک ریسرچ میں تحقیق میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو پکڑ کے خوب کھنگالتے ہیں۔ تو تھامس نے یہ کہا ہے کہ یہ بابا جو ہے، بابا نانک جو ہے یہ مسلم صوفی ہیں۔ خیر گاڈ نوز بیٹر۔ اب آ جائیے نام کے اوپر تو گفتگو جو ہے وہ مکمل ہوئی، اب ہم خاندانی پس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ تو شیخ الہند حضرت شیخ سلیم چشتی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑدادا شیخ سلیمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ اجودن میں رہا کرتے تھے۔ اجودن کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا نام پاک پٹن ہے۔ یہ پاک پٹن کہاں ہے؟ یہ آپ جب پاکستان میں آئیں گے، میرے انڈیا کے جتنے بھائی ہیں وہ سمجھے پاک پٹن جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہے، اب پاکستان میں ہے۔ تو یہاں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، یہیں آپ کی فیملی رہتی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ یہی رہتے تھے۔ تو شیخ سلیمان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اجودن میں رہا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ پاک پٹن سے انہوں نے ہجرت کی۔ پاک پٹن سے ہجرت کر کے یہ لدھیانہ چلے گئے۔ یہ لدھیانہ جو ہے یہ موجودہ انڈیا کی ریاست پنجاب کا بڑا شہر ہے، 35 لاکھ کے قریب تقریباً اس کی آبادی ہے۔ تو آپ شیخ سلیمان فاروقی پردادا جو ہیں یہ یہاں رہنے لگے۔ یہاں جب رہنے لگے تو آپ کا وصال یہی ہوا، اللہ نے آپ کو اولاد دی۔
तो शेख बहाउद्दीन फरूकी रहमतुल्लाह अलैह, ये शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के अब्बा का नाम है। ये यहां तक तो ये नस्ल चलती रही, यहीं रहे, ये आपके अब्बा हैं, फिर इनके अब्बा, फिर आगे ये सिलसिला जो है वो चला। तो आपके अब्बा जो है वो लुधियाना से, शेख बहाउद्दीन फरूकी रहमतुल्लाह अलैह, ये लुधियाना से दिल्ली आ गए। तो दिल्ली जब आए तो सराय अलाउद्दीन जिंदा पीर के मोहल्ला में इन्होंने कयाम किया, यहां ये दिल्ली रहने लगे। तो लोधी, सिकंदर लोधी के अहद हुकूमत में दिल्ली के अंदर शेखुल हिंद हजरत सलीम चिश्ती फरूकी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। तो अखबारुल अखयार जो है, आशिक मुस्तफ़ा दीवाना गौसुल वरा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आप 897 हिजरी में पैदा हुए, यानी 1491 बनता है ईस्वी। तो ये जो तारीख है ना, ये इस बात से मैच करती है कि आप सिकंदर लोधी के अहद हुकूमत में पैदा हुए। वैसे किसी ने 877 भी लिखी है। 870 हिजरी में लोधी तो था, मगर सिकंदर लोधी नहीं था, क्योंकि सिकंदर लोधी का दौरे हुकूमत शुरू होता है 1489 में शुरू होता है, यानी 1489 में। तो आप शेखुल हिंद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो किसी तरह आप जमीन पे गिर गए, हाथ से छूट गए या कुछ हुआ होगा। जमीन पे गिरे तो कोई दाना था, और मेरे आइडिया के मुताबिक चने का दाना होगा। वो दाना जो है वो आपकी पेशानी में चुभ गया, क्योंकि चने का जो दाना होता है उसका एक सिरा सा होता है, नोक सी होती है, वो चुभा। तो आप फरमाते हैं कि मुझे बड़ी दर्द हुई, शदीद दर्द हुआ मुझे, और निशान जो है वो उसका आखिर दम तक आपकी पेशानी के अंदर रहा। तो ये जो पेशानी पे निशान था, ये जाहिर है कि चने जितना कोई दाना हो तो ही निशान रह सकता है बड़ा। और वो दाना जब अंदर गया तो जब जवानी में जब खान का जो है वो अरूज पर थी, किसी ने इस निशान के बारे में सवाल कर दिया कि ये आपको जो निशान है ये कैसा है। तो बस उस वक्त मौज में थे तो गुफ्तगू कर दी, अपने बैठे हो तो गुफ्तगू हो जाती है। तो सीकरी में थे आप, तो जब किसी ने निशान के बारे में कहा तो आपने फरमाया ये दाना जब मुझे बचपन में चुभा था, मुझे बड़ा दर्द हुआ, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। मेरा मन चाहा कि मैं इसको निकाल दूं, मैं इसको हटाऊं। तो अब देखो विलादत के ऐन, तो फरमाने लगे कि लेकिन फिर मैंने हाथ रोक दिया कि शोर बरपा ना हो जाए। ये जुमला जब मैंने पढ़ा तो मुझे यह मालूम हो गया कि शेखुल हिंद शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी तौर पर बनी। तो इसलिए फतेहपुर सीकरी में रहने वालों, तुम लोग बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें वहां फातिहा पढ़ने का मौका मिल जाता है, और वहां जाकर फातिहा पढ़ने वालों बड़े खुश नसीब हो तुम। इस वाक्य से मालूम हुआ कि यह पैदाइशी वली, कि यानी बचपन का वाक्य आपको याद है और आप चाहते हैं कि मैं अपना हाथ उठाऊं और खुद अपनी पेशानी से उस दाने को निकाल दूं, लेकिन आपने कहा शोर बरपा हो जाएगा, वैसे ही लोगों को पहले से खबर हो जाएगी, छोड़ दो इसको। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो आपकी उम्र 9 साल हो गई। 9 साल जब हुई तो आपकी फैमिली आप समेत सीकरी में चलेगी। अभी उसका नाम सीकरी है। ये एक गार है कोहे अरबली के अंदर, और ये पहाड़ी सिलसिला है। अभी भी आप देखेंगे जो खानकाह बहुत ऊंची जगह के ऊपर है। यहां आपके वालिदैन का विसाल हो गया। जब विसाल हुआ, अब आपके बड़े भाई जो हैं शेख मूसा फरूकी, वो आपको पालने लगे, आपकी परवरिश करने लगे। वो शादीशुदा थे लेकिन उनके यहां औलाद नहीं थी। तो जिसके यहां औलाद ना हो वो दूसरे के बच्चों को जरा प्यार ज्यादा कुछ करता है, ज्यादा ही करता है। तो इनसे प्यार करने लगे, बड़ी मोहब्बत करते, इनको पढ़ाया। और एक बात और आपको बता दूं कि वो खानदान हिंदुस्तान के अंदर जब ये मुगलिया हुकूमत है या दूसरों की हुकूमत थी, जो बाहर से आते थे ना, वो खानदान अपने दबदबे को बराबर रखने के लिए और अपनी रवायात को बरकरार रखने के लिए वो अपने बच्चों को बुनियादी तालीम जो है वो जरूर दिलवाया करते थे। और इसलिए कुरान का हाफिज होना, अरबी का जानना, फारसी का जानना, बुनियादी बुक्स को पढ़ना, ये जो है ये लाजमी थे और घर के अंदर ही चला करते थे। क्यों? इसलिए कि ये लोग खुरासान से, इराक से, ईरान से, इन इलाकों से, आजरबाईजान से, इन इलाकों से आते थे। तो ये बाहर के जो लोग होते थे ये बड़े पक्के मुसलमान होते थे। तो यहां आकर भी अपनी रवायात को बरकरार रखने के लिए या अपने बच्चों को कुरान, हदीस, कुरान का हाफिज ये जरूर बना देते थे। और अभी भी ये बात याद रखें, जो लोग आज के दौर में बाहर आते हैं, ये देखो मैं आपको बड़ी मिसाल देने लगा हूं, कनाडा में सिख जाते हैं, बहुत ज्यादा सिख हैं, और अमेरिका के अंदर हिंदुस्तानी आते हैं। ये जहां मैं रहता हूं यहां केरला के बहुत सारे लोग हैं, यहां तमिल के भी लोग हैं बहुत सारे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हिंदुस्तान के लोग, ये जो कैनेडियन जो सिख हैं, ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्हीं चीजों को अपनाएं जो चीजें हमारी हैं। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, मौलवी ढूंढते हैं जो मुसलमान हैं, और पंडित ढूंढते हैं जो दूसरे लोग हैं, गुरुजी ढूंढते हैं जो सिख हैं, ताकि हमारा बच्चा उन्हीं रवायात के अंदर रहे। तो वो बड़ा ध्यान देते हैं इस पर।
آج کل تو خیر یہ دھیان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس لیے کہ صرف ماں کچھ نہیں، باپ کچھ نہیں کر سکتا، 3 کا ملنا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے بچے کی پرورش صحیح ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ وہی نظریہ رکھتے ہوں، دوسرے نمبر پر استاد وہی نظریہ رکھتا ہو، تیسرے نمبر پر معاشرہ جس میں بچہ گزر رہا ہے وہ بھی نظریہ وہی رکھتا ہو۔ 3 کے نظریے جب ملتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ان تینوں میں کوئی ایک بھی خراب ہوگا تو بچہ جو ہے وہ اس طرح پرورش نہیں پا سکے گا جیسے آپ چاہتے ہو۔ دیکھو اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہے، استاد مسلمان ہے، معاشرہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو بھی خرابی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی۔ تو تینوں کا ایک ہی نظریے کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کا بڑا دھیان دیا کریں، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہو، رسم و روایات کا برقرار رکھنا ضروری ہے۔ خیر یہ ایک سماجی سی گفتگو کی ہے۔ تو سیکری میں جب آپ گئے تو یہ تو قرآن تو آپ نے حفظ کر لیا، ویسے بھی آپ صوفیہ سلسلے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب آپ ذرا بلوغت کو کراس کیا آپ نے، تو ایک دن اپنے بھائی سے کہنے لگے، شیخ موسیٰ سے کہنے لگے، بھائی میں جا کر پڑھنا چاہتا ہوں اور مزید پڑھنا چاہتا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ موسیٰ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ساری محبتوں کا مرکز تھے وہ شیخ موسیٰ، سربراہ کی محبت، بڑے بھائی کی محبت، باپ کی محبت، یہ ساری محبتیں جمع ہو گئی تھی، تو آپ نے بڑے پیار سے پالا۔ تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہے، میں لیکن جاتے ہوئے تمہیں دعا دے جاتا ہوں، آپ فکر نہ کرو، میرے لیے رو مت، میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور یہ آپ کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے واقعی ہی بیٹا عطا کیا، اور یہ آپ کی کرامت تھی۔ تو آپ وہاں سے چل پڑے۔ وہاں سے جب آپ چلے تو پھر کیا ہوا، آپ وہاں سے سیدھا سرہند آئے۔ سرہند آج کل مجدد الفسانی، اللہ اکبر جل شانہ، مجدد الفسانی کا عرس جاری ہے، پاکستان سے بھی لوگ گئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، وہاں سے سارے جاتے ہیں، ان کے در پر بھی سب جاتے ہیں لوگ۔ اس کو انڈیا والے اچھا پروناؤنس کرتے ہیں سرہند، اور ہم جو یہ پنجاب والے ہیں یہ سرہند شریف بولتے ہیں، سرہند۔ تو خیر جو بھی اڈاپٹ کر لیا جائے وہ صحیح ہوتا ہے ان کے نزدیک، اگر اپوزٹ میں کوئی اور لفظ نہیں آ رہا۔ تو یہ سرہند جو ہے آپ یہاں چلے گئے، سرہند کے اندر۔ یہ سرہند جو ہے یہ ملک انڈیا کی ریاست پنجاب کے ضلع فتح گڑھ کا شہر ہے۔ آپ یہاں آئے، یہاں آ کر آپ نے ملک العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت ان کا توتی بولتا تھا، بہت بڑے علامہ تھے یہ، آپ ان کے درس میں شامل ہو گئے اور وہاں پڑھنے لگے۔ اور جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے تو لوگ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ کو، اسٹوڈنٹس اور استاد بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ جب بچے کے اندر کوئی ایک ڈفرینٹ سی چیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے اندر تو تب بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہائی اسکول، بڑے اسکول کے اندر تیل لگا کے سر کو چلا جائے تو سارے ہنسنے لگ جاتے ہیں، کوئی سیدھا چیر کسی نے نکال لیا بڑے دھیان سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اگر کوئی ٹوپی یا پگڑی پہن کر آ گیا، اب میں جب کالج جاتا تھا تو پگڑی سمیت جاتا تھا تو سارے دیکھتے تھے۔ تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ میں جب گئے، یہ مدرسہ ہی نہیں، جب سے آپ جوان ہوئے تھے آپ مجاہدوں والا ڈریس پہنتے تھے، اور کوئی ڈریس آپ پہنتے ہی نہیں تھے، یعنی جو لوگ وار کرتے تھے مسلمان تو جو ان کا ڈریس ہوتا تھا وہی آپ وہی ڈریس پہن کر آپ سوتے تھے، وہی ڈریس پہن کر آپ چلتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ یہی تھی۔ تو سارے دیکھ کر آپ کو حیران ہونے لگے، تو آپ نے یہ ڈریس کافی عرصے تک یہ پہنے رکھا۔ تو آپ جہاد والا لباس جو ہے وہ ہمہ وقت پہنے رکھتے، یہاں آ کر آپ نے ذوق شوق کو اور بڑھایا۔ یہ یہاں آ کر آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، ساری چیزوں کو پڑھا، علوم ظاہریہ کی تکمیل کی۔ اور لیکن آپ یہ جو پڑھائی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مزار پہ بھی جایا کرتے تھے۔ اب اس کا پروننسیشن صحیح تو وہی جانیں گے جو وہاں رہتے ہیں، بدھالی قصبہ ہے، کہتے ہیں کہ وہاں جاتے تھے۔ وہاں بدر الدین یا زین الدین ایک بزرگ تھے، ان کی قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتے تھے، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جتنے مذہبی لوگ ہیں، آپ میری تقریر جب سنو، اگر آپ پڑھ رہے ہو تو میری بھی یہ عادت تھی، میں جب جامعہ نعیمیہ میں پڑھا کرتا تھا تو جامعہ نعیمیہ کا گیٹ کراس کر کے گیٹ سے نکل کے سڑک کراس کریں تو سامنے نظام الدین، ان کا نام بھی نظام الدین اولیاء ہے، میں ان کے مزار پہ جایا کرتا تھا، وہاں میں وظیفہ سارا جا کے وہاں پڑھا کرتا تھا، میری عادت رہی۔ تو یہ بزرگوں کے پاس رہنا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر رہتی ہے، آدمی برائیوں سے بچتا رہتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، آدمی برائیوں سے بچتا رہتا ہے، اس کا دھیان رہتا ہے ان کی طرف۔ آپ وہاں جایا کرتے تھے اور ان کی قبر پر بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے پورا پڑھ لیا، قرآن، حدیث، فقہ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ جیسے اولیاء کرام کا طریقہ ہے، سارے اولیاء کرام پڑھنے کے بعد پھر سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ سیر و سیاحت سے ان کے دو جو ہے نا وہ مقصد ہوتے ہیں۔
ایک تو ہوتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں ان سے فیض حاصل کرنا، وہاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں پڑتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، مکہ مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، حالانکہ اللہ ہر جگہ ہے. مسجد نبوی میں 50,000 کا ہے ایک روایت کے مطابق، حالانکہ اللہ ہر جگہ ہے. بیت المقدس کے اندر 20,000 کا ہے ایک روایت کے مطابق، حالانکہ اللہ ہر جگہ ہے. تو بھائی جب اللہ ہر جگہ ہے تو یہ فرق کیوں ہے عبادت کا؟ سجدہ تو اسی کو ہو رہا ہے. تو پھر سمجھو نا کہ جگہوں میں فرق ہے. اور یہ جہاں جہاں نماز کا ثواب مل رہا ہے یہ انسانوں کے پاؤں کے مقام کی وجہ سے ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جو ہیں وہ ولیوں کو کیوں اگنور کرتے رہتے ہیں، ولیوں کے مقام کو کیوں نہیں سمجھتے. ان سے میرا ایک ہی کویسچن ہے، اگر ولی کے پاؤں لگنے، اب دیکھو ہر نبی ولی تو ہوتا ہی ہے نا، اللہ کا دوست تو ہوتا ہے. اگر بندے کے پاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے، بندے کے وجود کا کوئی اثر نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے وجود کا کوئی اثر نہیں ہے، تو مجھے جواب دو، مسجد الحرام کے اندر 1,00,000 کا ثواب کیوں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ. اب تم یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا جی وہاں اللہ ہے. اللہ ہر جگہ ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ہیں. بیت المقدس کے اندر نبیوں کے پاؤں مبارک ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں لگتے ہیں وہاں اس کی رحمت خاص پڑتی ہے. تو اس لیے تو لوگ ولیوں کے دربار پہ جاتے ہیں، وہاں ولی خود لیٹا ہوا ہے. تو سمجھنا نہ چاہے تو یہ الگ بات ہے. تو آپ جو ہیں اب سیاحت کرنے کے لیے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سیاحت کے دوران ہی کچھ اپنے مرشد کو تلاش کر لیتے تھے، کچھ جو ہیں وہ فیض لیتے تھے اور علم مزید حاصل کرتے تھے. اب آپ وہاں سے نکلے 1525 میں آپ نے مروجہ علوم پڑھ لیے، اور اگر آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 897 تسلیم کی جائے تو آپ 35 سال کے تھے جب آپ سر ہند سے فارغ ہو کے اب آپ نکلے. آپ نے مکہ اور مدینے کا ارادہ کر لیا کہ مجھے وہاں جانا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پیدل چلتے تھے، رستے میں رشیا کی سٹیٹس بھی آتی تھی، ایران، عراق، یہ بھی کچھ علاقے آتے رہتے. اب یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کا کہ آپ کون سا راؤٹ اختیار کر رہے ہو. تو ہر دور میں راؤٹ چینج ہوتا ہے، اور جب راؤٹ چینج ہوتا ہے تو مائلج بھی چینج ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے کسی کو اختلاف ہو جائے، میں سم ٹائم کوئی مائل بیان کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں وہ اس دور کے ہیں، اس دور کے، اور پھر طریقہ بھی مختلف ہے، سفر کیسے کر رہے ہو. تو اب آپ نے خراساں، عراق، بصرہ، شام، آگے پیچھے آرڈر میں نہیں، آگے پیچھے آپ نے ان علاقوں کا سفر کیا. لیکن ایک خاصیت تھی شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جب بھی کبھی حج ہوتا آپ مکہ پہنچتے، اور جب میلاد النبی ہوتا آپ مدینہ پہنچتے. اب اس کے اندر آپ کی کرامت بھی آپ کہہ لیں، اور آپ کا محبت اور شوق بھی آپ کا سمجھ لیجئے. 24 جو ہے وہ آپ نے حج کی ہے، تو 24 میلاد النبی آپ نے اپنی لائف کے اندر سرکار کے روزے کے اوپر پہنچ جاتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اسی سفر کے دوران آپ کو اپنے مرشد بھی مل گئے، قطب العارفین حضرت شیخ ابراہیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 6 واسطوں سے حضرت فضیل بن عیاض جس سے کے مرید ہیں اور ان سے فیض یافتہ ہیں. انہوں نے آپ کو خلافت دی اور فرمایا جاؤ تم قلب سلیمانی پر ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب پر ہو. کیا مطلب؟ کہ تمہیں کشف دیا، جن تمہارے انڈر کی ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قلب پر ہوتا ہے، اور یہ شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ قلب سلیمانی پر ہیں، سلیمان علیہ السلام کے قلب. کیا مطلب؟ ان کے بس کشف بہت زیادہ تھا، جن ان کے اندر تھے، پریاں ان کے اندر تھی. اچھی جن جو ہوتی ہیں نا فیمیل، ان کو پریاں بولتے ہیں، اور جو بری ہوتی ہیں انہیں چڑیل بول دیتے ہیں. یہ ایک سادہ سی ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں. تو آپ کو، اور دولت، جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت امیر تھے، جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب پر آپ نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اللہ اکبر. 10 سال کا عرصہ آپ نے مکہ اور مدینہ میں گزارا. یہ آپ کا پہلا ٹرپ ہے کہ جو آپ نے ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد آپ سرہند سے روانہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ واپس آئے. جب آپ واپس آئے تو اسی راؤٹ کو اختیار کرتے کرتے آپ سیکری پہنچے سیدھا. یہ سیکری اس دور میں بھی ابھی بھی یہ ترقی یافتہ نہیں تھا. جھاڑیاں تھی، پہاڑی تھی، غار تھی، یہ چیزیں تھی، اتنے مکانات بھی نہیں تھے، لیکن لوگ وہاں رہتے تھے. یہ سیکری ایک پہاڑی ویران علاقہ تھا. آپ نے غار میں چلنا شروع کر دیا. سخت سردی پڑتی، کوسانی علاقہ، پہاڑی علاقے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سردی جو ہے وہ زیادہ پڑتی ہے. تو آپ وہاں ایک غار، اسی غار کے اندر جو ہے وہ چلا کرتے. اب آپ نے وہ جہاد والا لباس جو ہے وہ اتار دیا. سخت شدید سردی کے اندر آپ ململ کا پتلا جو ہے بری ململ کا جو ہے وہ کرتا پہنتے. اب آپ نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے. کم از کم جو آپ افطار کرتے وہ 7 دن کے بعد آپ کرتے. اور افطار روزہ جو آپ کرتے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تربوز کا کچھ حصہ لے لیتے.
میں نے آپ کی سوانح عمری کے اندر میں یہ پڑھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ تر سبزیاں یا زیادہ تر آپ ٹھنڈی چیز جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. ایون کہ جب آپ پانی بھی استعمال کرتے تھے تو پانی کسی کو یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ پانی گرم کر کے لاؤ, پانی ٹھنڈا استعمال کرتے تھے. اور آپ نے روزانہ غسل بھی کرنا ہوتا تھا, ٹھنڈے پانی سے آپ وضو فرماتے تھے. اب آپ جب چلا کرنے لگے, اللہ اکبر جل شانہ, وہاں آپ نے خانقاہ جو ہے وہ بنائی. خانقاہ جب جتنا پیسہ تھا جو تھا ویسے اپنے خانقاہ بنا دی. خانقاہ بنانے کے بعد لنگر جو ہے وہ جتنا خرچہ ہوتا ہے, جتنا موجود ہوتا, اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے لگے. اب کیا ہوا کہ لوگ آپ کے پاس آنے لگے, طلباء آتے, آپ کے ظاہری علم آپ کے پاس آ کر پڑھنے لگے, اور صوفیاء آتے, آپ سے اپنی منازل جو ہے وہ طے کروانے لگے. لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے. سیکری سے یہ شہرت نکل کر دہلی, آگرہ تک پہنچی, اور آپ کے علم کا جو ہے وہ توتی بولنے لگے. لوگ آتے, آپ ان کو علم ظاہری اور علم باطنی جو ہے دونوں عطا فرماتے. طلباء علم میں بڑھتے, صوفیاء منازل طے کرتے. خانقاہ سیکری ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن گئی. یہ بات عمرہ تک پہنچی. جب آپ کے علم اور آپ کا تجربہ, آپ کا فیض, آپ کی روحانیت, جب اس کی شہرت جو ہے وہ ہوا کے دوش پہ پرواز کرتی ہوئی درباروں میں پہنچی, تو پھر شیر شاہ سوری کی اولاد جو ہے, یہ لوگ جو ہیں, یہ سوری خاندان, خاص طور پر اسلام شاہ جو ہے, یہ آپ کا دیوانہ ہوا. یہ کبھی آپ نے شیر شاہ سوری کا نام تو سنا؟ سوری, یہ سوری کیا ہوتا ہے؟ مختلف زبان کے اندر یہ اصل میں پشتو زبان کا لفظ ہے. یہ کیونکہ یہ خود پٹھان تھے. یہ سور, اس کے آگے یہ نسبتی, سور کہتے ہیں ریڈ کلر کو, ریڈ سرن, تو سوری, تو یہ ان کے ساتھ لگتا ہے, یہ پشتو زبان کا لفظ. کے بعد جب اسلام شاہ, یہ اسلام شاہ کا اصل نام جو ہے وہ جلال خان سوری تھا. یہ جلال خان سوری جو ہے یہ ذرا اخلاق کا اچھا تھا. اسے عمرا بھی پسند کرتے تھے, درباری بھی, ابا بھی اسے پسند کرتے. تو ابا اپنی زندگی کے اندر ہی جلال خان کو, جس نے بعد میں اپنا نام اسلام شاہ جو ہے استعمال کیا, اس کو بادشاہ بنا کے وہ چلا گیا. جب شیر شاہ سوری کا وصال ہوا تو اس کے بڑے بھائی عادل خان نے بغاوت کر دی. عادل شاہ نے بغاوت کر دی. اس نے کہا کہ میں اس کو اپنا سلطان کنگ تسلیم نہیں کرتا. اب اسلام شاہ جو ہے اس وقت آگرے میں تھا. اسلام شاہ کو جب پتا چلا کہ عادل خان جو ہے اس کے قریبی فوج جمع ہو گئی ہے, اب وہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو اسلام شاہ نے آگرہ سے اپنا خاص نمائندہ شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں بھیجا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اسلام شاہ سوری کے لیے جو ہے وہ دعا کی. دعا کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ اسلام شاہ سے یہ کہہ دو کہ آگرہ میں جنگ ہوگی, ہونے دو, تم اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جب باہر نکلو گے ایک راؤنڈ لگانا, اور جب تم راؤنڈ لگاؤ گے تو پھر تم وہ جو فوج عادل خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ تمہارے ساتھ مل جائے گی. تو جو عادل شاہ نے اپنے بھائی اسلام شاہ کے اوپر جب حملہ کر دیا, تو جنگ جب شروع ہونے لگی تو اسلام شاہ نے ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر, اب جب اس نے راؤنڈ لگایا تو عادل شاہ کی فوج میں سے لوگ نکل کر اسلام شاہ کے ساتھ شامل ہو گئے. اب جب شامل ہوئے تو ولی کامل کی بات سچ ثابت ہوئی اور اس کو فتح نصیب ہوگی. اب جب فتح ہوئی تو اور شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت جو ہے وہ اور آگے پھیلی. اب تو عمرا بھی آپ کے دربار پر آنے لگے, خانقاہ کو عروج مل گیا. اب خانقاہ کے اندر لنگر زیادہ تعداد میں پکنے لگا, طلباء زیادہ تعداد میں آنے لگے, صوفیاء کرام زیادہ رہنے لگے, خانقاہ جو ہے وہ آباد ہوگی. لیکن ولی کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کا رہن سہن وہی بریک کپڑا, اور وہی 7-7 8-8 دن, اور بعض اوقات تو 3-3 4-4 ماہ تک شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی نہ کھاتے, عبادت کرتے رہتے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اکثر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جی وہ چلے میں بیٹھ گئے. تو یہ چلے میں جو بیٹھتے ہیں تو بیچ میں وقفہ بھی ہوتا تھا. اب چلے کی کئی اقسام ہوتی ہیں, کچھ اوقات بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کسی سے نہیں ملنا, کچھ ہوتا ہے کہ کچھ وقت مقرر ہوتا ہے, اس کے بعد آپ تبلیغ کر سکتے ہو. تو اولیاء کرام ایسا کرتے تھے کہ تبلیغ اور تربیت کے لیے, کیونکہ وہ بھی تو دین ہی ہے, اس کے لیے نکلتے, نماز کے لیے جو ہے اولیاء کرام جو ہے وہ نکلتے تھے. تو یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. تو آپ پڑھانے کے لیے بھی باہر نکلتے. اللہ اکبر جل شانہ, آپ کے عقیدت مندوں کی تعداد جو ہے وہ تعداد بڑھنے لگی. اللہ اپنے بندوں کی شان کو خود بڑھاتا ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی وہ طریقہ بنا دیتا ہے, کوئی سبب بنا دیتا ہے. اس کی دعا قبول ہو گئی, اس کی بات پوری ہو گئی, بادشاہوں کو اس کے دربار پہ جھکا دیا. اللہ اکبر, اس کی موج ہے, وہ کسی کو بھی. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے, وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے وہ ذلت دے دے, ملک چھین لے, ملک عطا کر دے. اللہ اکبر جل شانہ. تو وہ سبب بناتا ہے پھر اپنے نیک بندے کو, اس کی شہرت ہو جاتی.
اسلام شاہ 1545 سے 1554 تک بادشاہ رہا. 22 نومبر کو اس کی موت ہوئی, تو اس کے موت کے بعد اس کے 12 سالہ بیٹے کو جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا. لیکن اس کے بیٹے کو محمد مبارز خان نے اس کے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اب کیا ہوا, ایک مرتبہ پھر پہلے آپ سیکری چھوڑ کر گئے تھے سرہند, سرہند سے مکہ گئے تھے, مکہ سے سیکری آئے تھے, اب آپ کو پھر سیکری چھوڑنی. ہیمو کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف جو ہے وہ اٹھانا پڑی. اب ہیمو کیا ہے؟ تو آپ بھی میری طرح سوچتے ہوں گے کہ یہ ہیمو کون ہے. یہ اصل میں ایک ہندو تاجر تھا. یہ اپنی تجارت میں بڑھتا 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 اس نے اسلام شاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر لی, لیکن اسلام شاہ کے دربار میں اس کو اس سے زیادہ کوئی بینیفٹ نہ ملا. ویسے بھی اسلام شاہ جو ہے وہ آگرہ سے موو ہوا, تو اس کے بعد اس نے عادل شاہ کے دربار کے اندر رسائی حاصل کی. تو اتنا بڑا کہ عادل شاہ کا وزیر بن گیا, وزیر بھی بن گیا اور کمانڈر ان چیف بھی بن گیا. اور عادل خان کے مرنے کے بعد یہ کنگ بن گیا. ہندو بہت خوش ہوئے, بھائی ہونا بھی چاہیے تھا, کیونکہ ان کی قوم کا ایک آدمی بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر اتنی پاور کے ساتھ قابض ہوا ہے. اب ہیمو جدھر جاتا ہر چیز اڑاتا چلا جاتا. مسلمان آتے اس کے برابر میں, لیکن باوجود طاقت ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا کہ ہار جاتے. کوئی عجیب سا واقعہ ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہار جاتے. ہیمو جو ہے اس نے ابراہیم کا پیچھا کیا, اس کی لڑائی اس کے ساتھ ہوئی. اپنا ٹائٹل اس نے ہیمو وکرمادتیہ رکھا, وکرمادتیہ. اور اتنا سخت تھا کہ دشمن کو چھوڑتا نہیں تھا. شروع میں نرمی بڑی تھی, لیکن جب کنگ بنا تو پھر سختی اختیار کر لی. اب جب اس کا ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہوئی, مقابلہ ہوا, اب وہ بھاگا. اس نے بھاگ کر جا کر بیانہ کا قلعہ میں جا کر پناہ لے لی, قلعہ بند ہو گیا. 3 ماہ تک ہیمو نے اس کا محاصرہ کیا, 3 ماہ تک. اب جب محاصرہ کیا تو ارد گرد کے جتنے علاقے تھے سب پر لوٹ مار مچا دی, مکان لوگ لوٹ لیا گیا, سب چیز لوٹ لی گئی. اس کا اثر اتنا پڑا کہ یہ آگرہ, دہلی, سیکری, بیانہ, یہ علاقے جو ہیں یہ قحط کا شکار ہو گئے. اور اس قدر لوٹ مار اس کی فوج نے مچائی کہ منتخب التواریخ لکھنے والے جو ہیں ملا عبد القادر بدایونی, وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا کی لائبریری تھی, وہ لائبریری ساری تباہ ہو گئی. اور کہاں جب پڑ گیا, اتنی بھوک لگی کہ لوگ جو ہیں وہ کیکر کے بیج کھانے لگ گئے. چمڑا جو ہوتا اس کو بھگو بھگو کے کھاتے, اس کی وجہ سے ان کا پیٹ پھول جاتا, مر جاتے. اور یہ ملا عبد القادر بن ملوک شاہ بدایونی منتخب التواریخ ان کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آدمی آدمی کو کھاتے ہوئے, کچھ لوگ مل کر آدمی کو کھا لیتے, لیکن ان کی شکلیں جو ہیں وہ بعد میں چینج ہو گئی. ایک ایک گھر کے اندر 20-20 لاشیں جو ہیں وہ نکلتی. میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سیکری سے پھر کیوں روانہ ہوئے. اور خود عوام کا تو یہ عالم تھا کہ عوام بیچاری جو ہے وہ چمڑا بھگو بھگو کے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے, اور خود ہیمو کا دسترخوان بیچتا تھا. اب ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ اس کے 500 ہاتھی تھے. اب آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہو کہ اتنے ہاتھی ہیں, تو 500 ہاتھی لکھنے والے نے لکھا, اور ان کے لیے روزانہ گھی, شکر, اس کا جو ہے وہ, اور چاول, اس کا راتب بنتا ان کے لیے, اور ان کو کھلایا جاتا. اور ہیمو اپنا دسترخوان جو ہے وہ بچھا دیتا, دسترخوان بچھاتا, اس کے اوپر طرح طرح کے اتنے کھانے لگائے ہوتے, اور افغان پٹھانوں کو اس کے اوپر بٹھا کے کہتا کھاؤ. وہ سب لوگ جو ہیں وہ کھاتے, اور خود واچ کرتا. اور اگر کسی پٹھان کو دیکھتا کہ وہ چند لقمے لے رہا ہے یا اس نے تھوڑا کھایا ہے تو بہت بڑی گالیاں دیتا تھا. وہ کہتا تھا بڑے بڑے لقمے کھاؤ, آج اگر کم کھاؤ گے تو کل اپنے مغل دامادوں کے ساتھ کیسے لڑو گے. یہ حالت ہو گئی تھی افغان. تو اب اس نے کیا کیا کہ جو اسلام شاہ کے دوست تھے, ایک نفسیاتی سی بات ہے, جو اسلام شاہ کے دوست تھے, ظاہر ہے کہ یہ عادل شاہ کا وزیر اعظم تھا, تو جو اسلام شاہ کے دوست تھے ان کو اس نے طرح طرح سے تنگ کیا. تو ظاہر ہے کہ اسلام شاہ جو ہے وہ عقیدت رکھتا تھا, شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عقیدت رکھتا تھا. اب وہ قحط کا اثر خانقاہ میں بھی پڑا. وہاں جو طلباء رہتے تھے, جو صوفیاء جو رہتے تھے, رسد ان کی بند کر دی گئی, اور ویسے بھی چیز کہیں سے نہیں مل رہی. اب وہاں سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو کے مکہ پہنچیے. آپ کی فیملی تو وہیں رہی, آپ وہاں سے پیدل روانہ ہو گئے. آپ نے مکہ شریف جا کر مجاوری کی. 10 سال کا پھر ایک عرصہ ہے کہ جو آپ نے عرب اور عجم میں گزارا.
لیکن یہ عرصہ جو ہے یہ آپ کا مجاوری میں گزرا. آپ حج کے موسم میں مکہ میں پہنچتے اور میلاد النبی کے موسم میں مدینہ میں پہنچتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر مجاوری کرتے, مکہ میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلاتے, حج کے موسم کے اندر خدمت کرتے, اولیاء کرام سے آپ فیض لیتے, اور وہاں آپ کی عربی اور آپ کا علم یہ اتنا جو ہے لوگ متاثر ہوئے کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے بات کرنے لگے. یہ تصوف نیا نہیں ہے, وہ بہت پرانا ہے. عرب کے اندر بھی لوگ صوفیاء کو اپناتے تھے. یہ تو میڈیا کا ٹرک اور کمال ہے نا, اور ہماری کم علمی. تصوف شروع سے ہے. تو اب لوگ جو ہیں ان کی بات کرنے لگے. شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے عربی بھی خلیفہ ہیں, انہوں نے بات کی, خلافت کی لی اور آگے فیض کو پھیلایا. جب ہم ان کے خلفاء کا نام پڑھتے ہیں اللہ اکبر جل شانہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آپ کی بات کرتے رہے. سید محمد مولا رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محمود شامی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ رجب علی رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح ہندوستان کے اندر آپ کے بڑے خلفاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشف عطا فرمایا تھا, اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے بات کی تو مرشد نے فرمایا جاؤ تم کلب سلیمان پڑھو, علیہ السلام پڑھو. تو آپ 10 سال کا عرصہ آپ اپنی فیملی سے جدا رہے, لیکن یہ کرامت ہے آپ کی کہ روزانہ کی گروسری آپ کے گھر میں پہنچتی تھی. یہ میں حیران ہوں. فتح پور سیکری میں رہنے والوں, شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری دینے والوں, یعنی ان کے گھر کے اندر روزانہ کی تازہ گروسری, یعنی یہ ویجیٹیبل, سبزیاں, کھانا, بچوں کو, بیوی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پہنچاتے, وہ ان کو پہنچ جاتی. ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن خانقاہ کی وہ رونق نہیں تھی جو آپ کی موجودگی میں رونق تھی. 10 سال کا عرصہ جب انہوں نے گزارا, 10 سال کے بعد پھر آپ کو حکم ملا کہ اب آپ واپس چلے جائیے. اب آپ مکہ سے پھر سیکری واپس آئے. اللہ اکبر جل شانہ. جب آپ سیکری آئے تو رونق یہاں کی واپس آ گئی. آپ کا دشمن ختم ہو چکا تھا اور اکبر بادشاہ قابض ہو چکا تھا. اب آئے, آپ نے خانقاہ کو آباد کیا. جو لوگ سنتے اور مریدین کو معلوم ہوتا کہ مرشد واپس آ گئے ہیں تو خانقاہ پھر آباد ہو گئی. 971 ہجری میں آپ سیکری آئے, پھر تعلیم و تربیت پھر شروع, لیکچر دینے لگے, تربیت کرنے لگے, اخلاق حسنہ سکھانے لگے, قرآن مجید پڑھانے لگے, اور خود اپنا سلسلہ بھی جاری رہا. اور آپ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین سے کہتے تھے زمین لے لو, مکان بنا لو, وہ دور آنے والا ہے کہ تمہارے لیے مکان بنانا تو کیا چلنا مشکل ہو جائے گا. وہ سن کر حیران ہوتے, یہ شیخ سلیم چشتی کیا کہہ رہے ہیں یار, یہ تو ساری یہ جھاڑیاں ہیں, کون آئے گا یہاں, یہ جھاڑیاں یہاں کو مکانات بنائیں گے, جگہ خالی, جگہ کم پڑ جائے گی, کیسے ہوگا. لیکن آپ بار بار فرماتے, اور پھر جس نے کسی نے کچھ جتنا لے سکتے تھے لے لی زمین. اب آپ اپنے چلوں میں پھر مصروف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں برکت دی, آپ کے پھر طلباء آنے لگے, پھر بڑھنے لگا, پھر شور جو ہے وہ عام ہوا, پھر وہی شان و شوکت برقرار ہوئی. خانقاہ میں پھر لنگر جاری ہونے لگا. اللہ اکبر جل شانہ. اکبر بادشاہ کی عمر 27 سال ہو گئی. یہ جاتا تھا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ, وہاں جا کر عرض کرتا, اپنے بچے کے لیے دعا مانگتا. وہاں سے اسے اشارہ ہوا کہ تم شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں جاؤ. اس نے مشورہ کیا حکیم عین الملک سے اور شیخ محمد بخاری سے, پوچھا یہ شیخ سلیم چشتی کون ہے. انہوں نے بتایا ہم جانتے ہیں اور آپ کو وہاں جانا چاہیے. آپ کو اشارہ صحیح ہوا تو اکبر بادشاہ اب ننگے پاؤں سیکری کی طرف شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف بڑھا. آپ اس وقت جہاں بیٹھتے تھے اس کے اوپر آپ نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا, اس کمرے میں آپ چلا کرتے تھے, یعنی سیکلوژن, جو مراقبہ وغیرہ کرنا ہوتا آپ وہیں جاتے تھے, وہ اوپر ہی تھا. بتایا گیا کہ اکبر بادشاہ آئے ہیں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. آپ آئے نیچے تو دیکھا اسے کہ وہ ہاتھ باندھ کے اور ننگے پاؤں یوں کھڑا ہے آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو, دعا کیجئے. کہنے لگے کہ مجھے اس لیے آیا ہوں, مجھے بیٹا چاہیے, دعا کرو اللہ بیٹا دے. آپ نے آنکھ بند کی اور آپ کشف میں اور جذب میں, یہ آپ کی 2 خصوصیات بڑی زبردست. آپ نے فرمایا تیری قسمت میں بچے ہی نہیں ہے. تو اکبر بادشاہ تھا, کہنے لگا تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آیا. اسی لیے تو آیا ہوں, یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بچہ نہیں ہے. آپ مسکرا پڑے, کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے جاؤ اپنی زوجہ کو ہمارے گھر بھیجنا. تو آپ کی ساری فیملی وہیں رہتی تھی, آپ کے بچے, آپ کی زوجہ, آپ کے رشتہ دار تقریباً, اور مریدین. خان کا بہت زبردست خان کا تھی. اکبر بادشاہ اپنی زوجہ کو لے کر پھر آ گیا, بہت تیزی کے ساتھ واپس پلٹا. آپ نے فرمایا اچھا اسے ہمارے حرم میں بھیجو, یعنی ہمارے گھر میں بھیجو, ہماری بیوی کے پاس. بھیج دیا. جب گئے تو آپ نے وہاں بیٹھ کر دعا کی اس کے لیے اور فرمایا جاؤ
ہم نے دعا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب یہ آپ دیکھو کہ ایک آدمی جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے در پر لنگے پہنچ جاتا ہے، جب اس کو ایک خوشخبری ملتی ہے کہ تمہیں بیٹا ملنے والا ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا اور وہ زندہ رہے گا، اب اس کی ایکسائٹمنٹ کا اندازہ کیجیے آپ۔ اب تو اکبر بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ آتا ہی ننگے پاؤں تھا، بلکہ وہ تو یہ سوچنے لگ گیا کہ مجھے یہاں اپنا مکان بنا لینا چاہیے۔ تو ایک دن اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنا دیا، اس نے کہا کہ بابا کی جہاں خانقاہ ہے، خانقاہ کے ساتھ ایک محل بنایا جائے، اس کا نام تھا رنگ محل۔ ایک محل بنایا جائے کہ جہاں ہماری زوجہ رہے۔ اور ایک تفسیر کے اندر تو میں ایک تو کتاب کے اندر میں یہ پڑھتا ہوں کہ وہ آپ کی بیوییں اور خود رہتے ہی شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر تھے، یعنی شیخ سلیم چشتی بادشاہ کے خاندان میں شامل ہو گئے، بادشاہ کا خاندان اس صوفی کے خاندان میں شامل ہو گیا۔ جیسے ایک اجنبی سے پردہ کیا جاتا ہے، اجنبیت ختم ہو گئی، ملکہ جو ہے وہ ملکائیں پردہ نہیں کر رہی، شہزادے جو ہے وہ وہاں رہ رہے، جو بھی تھے جتنے عمرات تھے، یعنی جو ان کی فیملی تھی اکبر بادشاہ کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم رہو۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا، سفر کا مہینہ، اکبر بادشاہ اپنی بیوی کو مستقل وہاں چھوڑ گیا۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے تھے اس کے اوپر ایک کمرہ تھا جس میں آپ چلا کرتے تھے، اس کمرے کے اندر آپ رہنے لگی، اور ایک یہ ہے کہ ساتھ رنگ محل بنا دیا، وہ آپ اگر جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو وہاں بنا دیا، وہ محل بنایا اور وہاں وہ رہتی تھی۔ لیکن کہاں بھی یہ محل بھی تو قریبی ہے نا، اگر یہاں نہیں تو یہاں بات تو ایک ہی ہے۔ وہ پھر وقت آ گیا جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی بات کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ یہاں کچھ لوگ تو شرارت بازی کریں گے، او اللہ نے نہیں لکھا تو ایک ولی اللہ سے بڑھ گیا، یہ شرارت بازی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے نہیں لکھا تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ پوری کیوں کر رہا ہے؟ بھائی اللہ نے خود پرومس کیا ہوا ہے، تو اب کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے وعدے چھوڑ دے گا؟ جائیے جا کر حدیث پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے، حدیث تو طویل ہے، آخری جملہ ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، جو میرا بندہ ہے، جو میرا محبوب ہے، جس کے میں کان بن گیا ہوں، آنکھیں بن گیا ہوں، ہاتھ بن گیا ہوں، وہ جب مجھ سے اگر سوال کرے گا تو لَأُوتِيَنَّهُ۔ اب یہ عربی گرامر والا ہی سمجھے گا، لام تقید بنون سکیلہ ہے۔ اب لام تقید بنون سکیلہ کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ سادہ ترجمہ کروں، ضرور اس کی دعا کا جواب دوں گا اور قبول کروں گا۔ تو وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا، تو ہم لوگوں کو اتنے عرصے کے بعد اٹھ کر ایک ولی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ بھی تو حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے۔ تو وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، آپ نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ اب جب بیٹا، اب انتظار ہے اس نے آرڈر دے دیا اکبر بادشاہ نے کہ یہ منصوبے میں شامل کیا جائے کہ یہاں بہت بڑی خانقاہ تعمیر کی جائے گی۔ اب جو بچے کی ولادت قریب آ رہی ہے، خانقاہ تعمیر کی جائے گی، مسجد بہت بڑی سرخ پتھر استعمال کیے جائیں، زبردست مسجد اور بڑھیا مسجد جو ہے وہ بنائی۔ شیخ کے مکان میں شمالی دلان تھا اور اسے مجلسی دلان بھی کہتے تھے، یہاں شیخ الہند بیٹھتے تھے، اس کی چھت پہ جو ہے وہ کمرہ تھا، وہاں پر آپ چلا کرتے تھے۔ سفر کے مہینے میں بادشاہ کی زوجہ جو ہے وہ اسی کمرے میں آئیں، بادشاہ بھی تقریباً وہیں رہنے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 17 ربیع الاول 977 ہجری صبح 7 بجے اکبر کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اس کی زوجہ نے جب بچہ جنا، اللہ تعالیٰ نے یوں عزت بڑھا دی شیخ سلیم چشتی رحمہ اللہ۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، خانقاہ کے اندر جتنے بھی اس وقت طلباء اور صوفیاء جتنے بھی خانقاہ تھے، یوں مٹھیاں بھر بھر کے، ایک مٹھی سونے کی بھرتا یوں دیتا، پھر مٹھی سونے کی بھرتا یوں دیتا، مٹھی سونے کی بھرتا یوں دیتا، سب کو بانٹا۔ 7 دن تک خانقاہ کے اندر جشن، 7 دن۔ اور اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نام کیا رکھا جائے؟ تو اکبر بادشاہ نے کہا چونکہ یہ میرا بیٹا شیخ الہند شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا ہے، اس کا نام بھی سلیم رکھیں گے۔ تو اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام سلیم جو رکھا وہ شیخ الہند حضرت شیخ سلیم چشتی فروکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا۔ لیکن ادب کتنا کرتا تھا وہ، بادشاہ اولیاء کرام کا ادب کیا کرتے تھے، تو ادب وہ اتنا کرتا تھا، اپنے بیٹے کو سلیم کہہ کے نہیں بلاتا تھا۔ کیوں؟ یہ بے ادبی ہوگی، نام تو سلیم رکھ دی، شیخو کہہ کے بلایا کرتا تھا۔ تو سلیم اپنے بیٹے کا نام وہ نہیں بلاتا۔ اب اس نے آرڈر دے دیا خانقاہ کو بنایا جائے، خانقاہ بننے لگی، مسجد بنا۔ 5 سال مسجد کو لگ گئے اور 5 لاکھ روپیہ، یہ روپیہ کا نام اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اس دور کے اندر جو کرنسی تھی 5 لاکھ جو ہے وہ اس کا استعمال ہوا، اور 5 سال لگے۔ اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ دارالحکومت سیکری کو بنا دیا جائے،
तो दारुल हुकूमत जो है वो सीकरी बना। अब जब दारुल हुकूमत बनता है तो ये बात याद रखिए कि कैपिटल जो होता है वहां सारे ऑफिस वहां आ जाते हैं, बड़े बड़े वजीरों के घर वहां आ जाते हैं, खुद जो है वो वजीर आजम वहां, सदर जो भी है सरबरा वो भी वहीं रहता है। तो जब अकबर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि शेख सलीम चिश्ती की खानका जो है इसके गिर्द में बादशाह का महल बनाया जाए, बहुत बड़ी शाही मस्जिद बनाई जाए, यही सारी चीजें बनाई जाए, इसे दारुल हुकूमत बनाया जाए, सारे के सारे लोग जो है उमरा जितने हैं वो वहां आ गए। और अबुल फजल और दूसरे जो उमरा हैं उनके मकानों के निशानात आज भी आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर मिलेंगे। जब आ गए, अब जाहिर है कि जब सारे आएंगे तो जमीन ज्यादा ज्यादा खरीदेंगे। तो अब शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात सच साबित हुई। आपने फरमाया था वो जमीन ले लो, वरना एक दौर आएगा कि तुम्हारे लिए मकान बनाना तो क्या चलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमाम बनने लगे, बाजार बने, चौक बने, महल बने, मकानात बने, दुकानें बनी। इस तरह यह हाल हो गया कि सीकरी के अंदर से चलना मुश्किल हो गया था। ज़ाहिर जब बादशाह बैठेगा तो दूसरे नुमाइंदा भी वहीं आएंगे, जब वो आएंगे तो उनका दीवाने खास, दीवाने आम, सारी चीजें जो है वो वही बन गई। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। और उसके ये अभी तक इसका नाम सीकरी ही था। उस दौर में क्या हुआ कि बड़ा मसला था, एक बहुत बड़ा कला कि जो फतह नहीं हो रहा था। ये अब इसका बेहतर प्रोनाउंसिएशन तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा। मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें इंग्लिश में मैंने पढ़ा तो CHITT है, चित्तौड़। ये चित्तौड़, ये चित्तौड़। तो ये चित्तौड़ जो है ये कला चित्तौड़ फतह हुआ। ये चित्तारी, अब इसके अंदर जो है ना चित्तारी राजपूत, ये खश्तरी, ये जंग के अंदर बड़े मशहूर थे। ये इनका यह कला था और ये नाकाबिल तस्खीर किस्म का यह कला था। यह कला जब फतह हो गया तो अब इसका नाम फतेह आबाद रखा। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी फतेह आबाद नहीं ठीक, फतेहपुर होना चाहिए, तो फिर इसका नाम फतेहपुर रख दिया गया। किसी ने कहा गुजरात फतह हुआ था तो इसका नाम फतेह रखा, फतेहपुर सीकरी, फिर यह मशहूर हो गया। तो आज यह फतेहपुर सीकरी जो है वो मशहूर है। आप जाएं तो देखें मस्जिद कमाल की, दरबार कमाल का, और एक मुगल दौर की जो तमीरात है ना उसकी उनमें जबरदस्त जो है वो आपको ये नजर आएंगी। मस्जिद आज भी मस्जिद है, लोग नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं कि अब भी मदरसा है। ये आप जरा इसे देखिएगा। अकबर बादशाह ने बच्चों की परवरिश शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में ही की, मगर शेख सलीम चिश्ती की रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। फतेहपुर सीकरी वालों, इंडिया वालों, देखो बादशाह इन वलियों के नौकर हैं लेकिन इनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आ रहा। वही मलमल का कपड़ा, वही कभी तरबूज किए थोड़ा सा हिस्सा जो है वो खा लेना, वो ठंडे पानी से वुजू करना, ठंडे पानी से ही रोज नहाना और चिल्ले करने इबादत। कशफ तो अल्लाह ताला ने आपको इतना अता फरमा दिया। देखो जब ये दिल साफ हो जाता है ना, इसके अंदर कोई चीज नहीं रहती, कोई बुग़्ज़, लालच, हसद, कीना, दुश्मनी, किसी से कुछ नहीं है। तुम्हें चीजें नजर आने लग जाती, चीजें नजर आने लग जाती हैं तुम्हें। ये मैं बात आपको बताऊं, चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। फिर तो यही हाल था शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। आपको नजर आ जाता, इवन कि आपको यह पता चल जाता था कि बंदा ख्वाब क्या देख रहा है। आप जब अपनी चिल्लागाह से आते थे, ये औलिया किराम नमाजें नहीं छोड़ते। हाँ, ये जो बंदा नमाजें ना पढ़ता उसके पीछे मत लगा करो, सबसे पहली निशाना नमाज होती है। वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा तो आप उसके पीछे लगे हुए ना। हमारे यहां वली कामिल वो होता है जो कुरान और हदीस का आलिम होता है और फिर कुरान और हदीस का आमिल होता है। आलिम होता है और आमिल होता है, यह बात याद रखिएगा। तो आप जब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, फजर की नमाज का वक्त है, गए तो खानका के अंदर आपको मालूम है कि तुलाबा सूफिया सोए होते थे। तो आप जरा जल्दी उठे, तो जब जाने लगे तो रास्ते में देखा कि एक सूफी जो है वो लेटा हुआ है। तो आप उसके सर पे खड़े होकर उसको उठाया, उठो। और जब उठा तो फरमाने लगे फकीरों के लिए अच्छा नहीं है लड़ना, फकीरों के लिए लड़ना अच्छा नहीं है। तो वो समझ गए क्योंकि वो ख्वाब के अंदर किसी से लड़ रहे थे। तो शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को यह भी पता चल गया ये बंदा ख्वाब में किसी से लड़ रहा। ये होता है वलियों का मकाम, अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो अब जिसने दुनिया में आना है उसने आखिर जाना भी है। आप रमजानुल मुबारक में इत्काफ बैठा करते थे, ये भी नबी की सुन्नत। देखा आपने हमारे वली किस तरह नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं।
تو شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر آپ اعتکاف بیٹھ جا کرتے تھے. 29 رمضان المبارک 979، بعض نے 980 بھی بیان کیا ہے. اب دیکھیے تاریخوں کے اندر چونکہ یقینی طور پر نہیں ہے، اس لیے آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں. 980 یا 979، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 مہینے کے فرق کی وجہ سے سن میں بھی فرق آ جاتا ہے. 29 رمضان المبارک کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے اپنے قبر کے لیے پہلے سے ہی جگہ مختص کر دی تھی، اور وہ جگہ آپ کی اپنی تھی، اور آپ نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میری قبر یہاں بنانی ہے. تو انہوں نے قبر ہی بتایا، یہ نہیں بتایا تھا کہ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جائے گا یا یہاں یہ اس لیے نہ، آپ نے فرمایا تھا یہاں میں نے فوت ہونا ہے، تو پہلے ہی بتا دیا، کوئی اور جگہ نہیں بتائی. اور پھر اپنے پیسوں سے وہ زمین لی، وہ آپ کے اپنے پیسوں کی تھی، تو وہاں لوگوں نے آپ کو وہیں جو ہے وہ دفنا دیا. جنازہ ہوا، دربار کے اندر بھی فاتحہ پڑھی. بادشاہ اور عمرا سب کے سب جو ہیں ان کی آنکھیں نم تھی. شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. اللہ اکبر جل شانہ. شاہی خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ افسردہ تھا. بادشاہ کے حکم سے خانقاہ اور دربار، مسجد، مدرسہ زبردست جو ہے وہ بنایا گیا. آج بھی اگر آپ دربار میں حاضری دیں تو آپ کو معلوم ہو، اللہ اکبر جل شانہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں، اکبر کا دربار ختم ہو گیا. اکبر کا دربار ختم ہو گیا، لیکن ولی کامل کا دربار آج بھی موجود ہے. بادشاہوں نے بھی حاضری دی ہے، علماء بھی حاضری دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے ہشام کبانی وہاں گئے ہوئے تھے، میں حیران ہو گیا ان کو دیکھ کے. ہشام کبانی وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں قوالی سنی، وہاں زیارت کی انہوں نے. بہت بڑے صوفی ہیں ہشام کبانی، نقشبندیہ سلسلے کے، وہاں گئے ہوئے تھے. لیکن دیکھو اکبر کا دربار ختم ہو گیا، لیکن ولی کامل کا دربار آج بھی ختم نہیں ہوا. اکبر کے دربار میں بندے نظر نہیں آئیں گے، لیکن شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ کے دربار میں آج بھی بندے نظر آئیں گے. وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. جیسے شام کبانی فاتحہ پڑھی، یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی اپنی عقیدت ہے، میں منع نہیں کرتا، وہ وہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں. کاش کے جو لوگ دھاگا باندھتے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے باندھ دو دھاگا، جو کرو، لیکن کاش کہ آپ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر عمل کر لیتے، ان کی باتوں پہ عمل کرتے، انہوں نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرتے، تو پھر کیا ہوتا. تو ان سے عہد باندھتے کہ اس طرح عبادت کریں گے کہ جیسا انہوں نے عبادت کی ہے. وہ دھاگا باندھتے ہوئے بس یہ بھی ذرا تھوڑا سا کہہ دیا کرے، شیخ سلیم چشتی اللہ سے دعا کرو، میں دھاگا اس لیے باندھ رہی ہوں یا باندھ رہا ہوں، اس لیے کہ جیسے آپ عبادت کرتے تھے ویسے میں عبادت کروں، جیسے آپ نماز پڑھتے تھے میں بھی نماز پڑھوں، آپ نے قرآن پڑھا میں بھی قرآن پڑھوں، آپ سردی میں کی راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے میں بھی سردی کی راتوں میں اٹھ کے. یہ دھاگا باندھتے ہوئے یہ کریں، اپنی ایک آرزو لے کے مت جائیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں. ان سے کہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ آپ کی طرح ہم بھی عبادت کریں. تو پھر جس خواہش کے لیے تم گئے ہو اس کے لیے دھاگا باندھنے کی ایک کے لیے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری تمام آرزویں جو ہے وہ پوری کر دے گا. تو فتح پور سیکری والو، تم لوگ خوش نصیب ہو کہ فاتحہ وہاں پڑھتے ہو، میری طرف سے بھی فاتحہ ضرور پڑھیے گا. آپ کی اولاد جو ہے وہ پورے انڈیا کے اندر بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو نظر آئے گی. دہلی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کا شجرہ نسب جو ہے وہ جا کر حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے. ان میں حضرت محمد غیاث الدین ان کی اولاد ہے، حضرت میاں عبدالصمد ہیں ان کی اولاد ہے، اور آپ کا روحانی سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہا. شیخ متقی ہیں ان میں سے ایک ہیں، شیخ تقی ہیں، شیخ متقی ہیں، یہ بھی آپ کے خلفاء میں شامل ہیں. وہ شیخ متقی تو یہ ہیں کہ ان کا نام اگر زہر مار پہ لیا جائے تو بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی فاتحہ پڑھ دیجئے. اجازت دیجئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.